ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ان الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه الكريم الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. اما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. سورہ حامیم سجدہ، سورہ نمبر 41، پارہ نمبر 24، آیت نمبر 31۔ معزز و محترم حاضرین، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین، عزت دار خواتین، میری ماں اور بہنوں، پچھلے ہفتہ واری درس میں نے تلاش حق، سنت سے محبت، آسمان نبوت کے ایک ستارے کے تعلق سے بتایا تھا۔ میری مراد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا پہلا پارٹ میں نے بیان کیا تھا کہ ان کی پیدائش سے لے کر اور ان کے والد نے کس قدر دینی مجوسیت سکھانے کی ان کی کوشش کی تھی، اور پھر اس کے بعد دین حق کی تلاش میں جو انہوں نے سفر کیا، جو مشقتیں برداشت کی، ملک در ملک پیدل سفر کیا، یہ کافی دردناک روداد ہے۔ اور پھر اس کے بیچ ہی کے اندر غلامی کا زمانہ بھی ان کو دیکھنا پڑا۔ حق کی تلاش کے لیے لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، ان کے ساتھ ظلم کیا، جو ان کے ساتھ تجارتی سامان تھے، کچھ بکریاں وغیرہ وہ بھی چرا لیا اور پھر کسی یہودی کے ہاتھ میں بیچ دی۔ خیر، یہ تمام کا تمام معاملہ ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں اور ایمان کے نورانی برکتوں سے مشرف باسلام ہوتے ہیں۔ یہاں تک بات آپ نے سماعت کی تھی۔ آج ان کی سیرت کا دوسرا پارٹ بیان کیا جائے گا، یعنی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حصہ، زندگی کا وہ پارٹ جو انہوں نے اسلام لانے کے بعد گزارا۔ محترم سامعین، جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو غلامی کی حالت میں زندگی گزاری، جس کی وجہ سے انہیں غزوہ بدر اور غزوہ احد ان سے چوک گیا، لیکن تڑپ اور محبت اور ولولہ دلوں کے اندر جوش مار رہا تھا۔ اسی لیے شاعر نے کیا کہا: تیرا ایمان لوٹا جا رہا ہے ان رہزنوں کے ہاتھ سے، تیرا ایمان لوٹا جا رہا ہے ان رہزنوں کے ہاتھ سے، تو ایسا رہبر تلاش کر جو تیری زندگی بدل دے۔ تو ایسے رہبر کی تلاش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر نہ کوئی آیا نہ آئے گا۔ تو غزوہ خندق کے موقع پر آئے، اور جب کفار نے چاروں طرف سے مدینہ کی آبادی کو گھیر لیا اور یہ چاہتے تھے کہ سیکنڈوں اور منٹوں میں ان کا خاتمہ اور صفایا کر دیں، تو انہوں نے جو جنگی تجویز پیش کی کہ مدینہ کے آبادی کے ارد گرد کافی گہرے خندق اور کنویں اور گڑھے کھودے جائیں اور اس کے اندر پانی ڈالا جائے۔ جب مشرکین آئیں گے تو ان کو یہ طریقہ جنگ معلوم نہ تھا، اور حقیقت میں جزیرۃ العرب میں یہ طریقہ مشہور نہیں تھا۔ وہ لوگ آ کے حیران پریشان 21 دن محاصرہ کرنے کے بعد بے یار و مددگار، ناکام و نامراد واپس ہوئے، الٹے پاؤں چلے گئے۔ تو اسی وجہ سے سلمان فارسی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی جنگی مشقیں اور جنگی مہارت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد سے
پوری کی پوری زندگی انہوں نے اسلام کی اشاعت، اسلام کی ترویج، اسلام کی ترقی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی موقع، کوئی بھی ٹائم چھوڑتے نہیں تھے۔ پوری زندگی انہوں نے اس انداز سے گزاری۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا بھی دور پایا۔ اس دور میں بھی قرآن و سنت کی تعلیم لوگوں تک عام کرتے۔ ان کے آخری دور میں پھر جا کر کے وہ بصرہ کے اندر، عراق کے اندر پناہ گزین ہو گئے، وہیں پر ٹھہرے اور لوگوں کو وہیں تعلیم اور تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ وہیں پر ان کی شادی ہوئی، قبیلے کلدانیہ کی ایک عورت سے، بقیرہ سے ان کی شادی ہوئی اور ان سے بچے بھی ہوئے۔ بچوں کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، محمد ہے، اور بھی کچھ نام ہیں، لیکن تاریخ میں زیادہ تر یہی نام مشہور و معروف ملتے ہیں۔ اب اصلی زندگی ان کی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ان کو امیر مدائن بنایا جاتا۔ مدائن یہ وہ کیپٹل سٹی تھی جو فارس، جو کسریٰ کی بادشاہت کی تخت شاہی تھی، حکومت کی راجدھانی تھی، اور اس دور میں دو ہی بادشاہت مشہور تھی، ایک رومن امپائر، ایک پرشین امپائر۔ جیسے آج کے دور میں امریکہ اور اس سے پہلے سوویت یونین، اور آج کے دور میں بہت سارے ممالک دعوے دار ہو گئے ہیں جس کا کہنا مشکل ہوتا ہے، ہر کوئی اس میدان میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو خیر، جو مدائن تھا، جو پرشین امپائر کا دارالحکومت تھا، چونکہ وہ فارسی نسل تھے، فارسی زبان جانتے تھے، اور ہر گلی، ہر چپا، ہر کوچہ ان کو معلوم تھا اور اس سے آشنا تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں کا امیر بنایا۔ امیر بنتے ہی ان کی زندگی میں جو بدلاؤ آیا، جو تبدیلی آئی، وہی تبدیلی ہمارے اندر بھی آنی چاہیے۔ تبدیلی کیا آئی کہ اسلام سے پہلے دن بدن نئے نئے پوشاک، نئے نئے لباس زیب تن کرتے تھے، ہر دن ہر لباس، الگ الگ کپڑے، الگ الگ چیزیں اختیار کرتے تھے، لیکن جب امیر بنے تو پھر اس طریقے سے زندگی گزاری۔ ایک چادر ان کے پاس تھی جس کو اوڑھتے تھے، آدھا بچھاتے، آدھا اوڑھتے۔ مدائن کے بازار میں ایک بار اتنے سادگی سے گزرے کہ ایک شخص نے کچھ سامان خریدا اور کسی کا انتظار کرنے لگا کہ شاید وہ سامان سر پہ اٹھا کے کہیں دوسری جگہ اس کے گھر تک پہنچائے۔ تو اس نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان سے کہا کہ میرا یہ سامان میرے گھر تک پہنچا دے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا ہے میں امیر ہوں، میں کیسے کروں، یہ اکڑ، یہ انا ذرا بھی نہیں۔ انہوں نے لادا اور اس کے گھر تک پہنچایا۔ اس کے بعد ایک آدمی نے دیکھ لیا، کہا آپ امیر ہیں، آپ کے ساتھ یہ کیا ہو رہا؟ کہا میں نے عہد کیا، میں نے پیمان کیا ہے، اور جب ایک مومن وعدہ کر لیتا ہے تو وعدہ توڑنا یہ ایک مومن کی نشانی نہیں ہے۔ یوفون بالنذر، وعدے کو پورا کرنا اس کے لیے ایمان کی نشانی ہے۔ تو انہوں نے وہاں نصیحت کی، دیکھو تمہارا یہ جو سامان تھا بھاری تھا، وزنی تھا، ایک انسان سے نہیں اٹھ سکتا تھا، آئندہ کسی پر ایسا ظلم مت کرنا۔ اور اس قدر سادگی، اپنے خادم کو بازار بھیجا، چکی خود چلا رہے، کسی نے پوچھا امیر محترم آپ ایسا کیوں کر رہے، خادم کدھر ہے؟ کہا میں نے خادم کو بازار سے کچھ لانے کے لیے بھیجا ہے، میں اس کو ایک وقت میں دو کاموں کے لیے مکلف تو نہیں کر سکتا، دو کاموں کے لیے بیک وقت میں اس کی ذمہ داری نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے اس کی آسانی کے لیے کیا تاکہ ایک کام وہ کر لے، دوسرا کام میں کر لوں، اور خود اپنا زندگی کا گزر بسر کھجور کے پتوں کی چٹائی بنا کے خود کیا کرتے تھے۔ یہ امیر وقت ہیں، اس جگہ کے امیر ہیں جہاں پہ آپ کہہ لیجیے تھیلے بھر بھر کے خزانے ہاتھوں لگے تھے۔ آج کے دور میں ہوتے پہلے مجھے چاہیے، مجھے کیوں نہیں ملا، یہ سوچ۔ اسی لیے شاعر نے کیا کہا، صدیاں گزر گئیں تیرے سجدوں کا کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں تیرے سجدوں کا کیا ہوا،
تو ایسا سجدہ تلاش کر جو تیری زندگی تبدیل کر دے۔ سجدوں کے اندر وہ روحانیت، وہ ایمانیت، وہ محبت، وہ خشیت، وہ للہیت، وہ خلوص نہیں رہا، سر سجدے میں دل دغا بازی۔ تو وہ چاشنی ہونی چاہیے، وہ سجدہ جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دے، اور صحابہ کرام نے وہی محبت اسی تڑپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ تو خیر وہ مدائن جہاں بے شمار خزانے ہاتھ لگے، اور جس ممالک کے مفتوحہ علاقے میں آنے سے پورا کا پورا مدینہ منورہ کا جو اسلامی تخت تھا مضبوط ہوا، لیکن ایسے حالت میں بھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام اور ایک سادہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام سے پہلے کی بھی زندگی آپ نے دیکھا کہ ان کا والد ان کو محل میں بند کرتا تھا، کسی بھی ذرا سی بھی چیز کے لیے باہر ان کو نکلنے کی کوئی بھی ضرورت یا آوشکتا پیش نہیں آتی تھی۔ لیکن ایمان اور اسلام لانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور حقیقی دوست اور ساتھی بننے کے بعد زندگی کے اندر کیا چینجنگ آتی، کیا تبدیلی آتی ہے، یہی اصل چیز ہے۔ ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے، اسی نبی کی امتی ہیں، اور اسی قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، لیکن وہ جذبہ اور وہ انٹینشن نہیں آتی۔ کیوں؟ ہمارا ایمان کمزور ہوتے جا رہا، ایمان کے اندر وہ حرارت نہیں رہی، ہے تو بظاہر انسانی شکل کے، لیکن انسانوں کی جوش، وہ محبت، وہ چیزیں نہیں رہی۔ آپسی اختلافات میں گھر کے ہم سنت رسول سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو خیر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے زندگی گزارتے رہے۔ ان کے جو دوست تھے، ساتھی، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ملک شام چلے گئے۔ دونوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی تھی۔ ملک شام جانے کے بعد انہوں نے تجارت کی، اور تجارت میں کافی نفع، کافی فائدہ اور کافی منافع ہوا۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تمہارے نامہ اعمال میں استغفار، کثرت طاعات، نیکیاں کتنی ہیں، تب تم جا کے فائدے مند ہو۔ یقیناً رزق دینا اللہ کا کام ہے، اور رزق کے ذریعے خوشحالی آتی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو یہ رزق تمہیں نافرمانی میں مبتلا کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رزق تمہیں رازق سے دور کر دے۔ یہ نصیحت کی تھی۔ رازق یعنی رزق دینے والا اللہ تعالی، رزاق، تو رزق کے تلاش میں رازق کو نہ بھولے، یہ نصیحت تھی۔ اور جب ان کا آخری وقت آیا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، بہت سارے صحابہ کرام ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، اور خود سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ کیوں رو رہے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس وقت رخصت ہوئے جب آپ سے راضی تھے، آپ سے خوش تھے، آپ کے کارناموں سے اور آپ کے جو اعمال خیر ہیں ان سے راضی تھے، اور آپ کو جنت کی بشارت دے کے گئے، آپ کیوں رو رہے؟ کہا مجھے رونا اس بات پہ ہے کہ منزل دور ہے، نیکیاں کم ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو کان الدین والعلم بالثریا لنالہ رجل من اہل فارس، کہ اگر دین ثریا ستارے پر بھی ہو، وہ ستارہ کتنا دور ہے زمین سے، بہت دور ہے، وہاں پر بھی ہوتا، حق کی تلاش میں وہ نکل پڑتے، وہاں سے بھی اس کو حاصل کرتے، وہاں سے اچیو کر لیتے۔ تو ایسے صحابہ کرام وہ سب کچھ کر کے بھی روتے رہتے تھے، اور ہم کچھ نہ کر کے بھی خوش ہیں۔ تڑپ ہی انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ پہلے کسی انسان کی فکر تباہ ہوتی ہے، پھر اس قوم پہ زوال آتا۔ ہماری فکر چونکہ ویسٹرن کلچر میں کھو چکی ہے، اٹھنا بیٹھنا، ریموٹ دیکھنا، LCD دیکھنا، وہی دیکھنا، بس یہی رہ گیا۔ کبھی کیا ہم نے موقع نکالا کہ اپنے آنے والے بچوں کو یا جو موجود ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی سیرت سنائیں، بتائیں؟
تب جا کر کے وہ آپ کے فرما بردار بچے بیٹے بنیں گے اور آپ کو سکون پہنچے گا، نہیں تو آگے چل کے راستہ خاردار جھاڑیوں والا بن جائے گا۔ یہ زندگی کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے، آسان اسی کے لیے ہے من آمن، ایمان لایا اور اس کے مطابق زندگی گزارتا رہا۔ اور ان کے تعلق سے ایک روایت بہت مشہور ہے، سلمان منا ومن آل بیت۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، یہ حدیث کی ایک کتاب ہے، اور طبرانی بھی یہ حدیث کی ایک کتاب ہے، اور مجمع الزوائد بھی حدیث کی ایک کتاب ہے، ان میں ہے۔ لیکن یہ حدیث مرفوع بزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں، موقوف حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں، اس کے بعد اجازت دی جاتی ہے، گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سلمان منا، ہم میں سے ہیں اور آل بیت سے ہیں، ہمارے گھر سے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکیاں بھی چلا رہی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں زخم آ چکے ہیں، خون بھی نکل رہے۔ ظاہر کی بات ہے زخم آتے آتے تو اس طریقے سے جب مسلسل کسی کام کو کیا جاتا ہے تو آولے پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا خادمہ کہاں ہے؟ پھر وہ مشہور حدیث جو آپ نے سنا ہوگا کہ جب خادمہ کے لیے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ میں تمہیں ایسا ذکر بتا دوں جو اس سے بہتر ہے۔ پھر سبحان اللہ الحمدللہ اور بھی اذکار بتائے۔ یہ کس کو بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ امام الانبیاء، چاہتے تو خادموں کی بھرمار لگا دیتے۔ یہاں جب کوئی کسی عہدے پر آتا سب سے پہلے اپنے خاندان کو لگژری گھر بناتا ہے، اور اپنا دیکھو بعد میں عوام کا دیکھا جائے گا۔ اسی لیے تو قوم تباہ ہے، عوام پہلے ہے اپنے بعد میں ہے۔ تو یہ نظام عدل قائم کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تمام صحابہ نے، انہی میں سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، نظام عدل قائم کیا۔ کتنا لوگوں نے کہا، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس طریقے سے محل یا محلات نہیں بنائے۔ ہمیں عبرت اس میں کیا ہے، نصیحت کیا ہے؟ عبرت اور نصیحت یہ ہے، ہم بھی اسی نبی کی امتی ہیں، ہمارے اندر وہ درد و تڑپ کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ جبکہ ہم سے زیادہ مشکلات صحابہ کرام نے دیکھی ہے اور برداشت کی ہیں۔ گھر کو، وطن کو، اصفہان ایران کو چھوڑا، وہاں سے ترکی گئے، پھر سیریا گئے، پھر عراق آئے، پھر دریائے نیل کو پار کیا، پھر اس طریقے سے مختلف ممالک میں گئے، اور انہی کی کوششوں سے پھر بعد میں داغستان، جارجیا، آرمینیا، ترکمانستان، یہ سب انہی کی جنگی مہارتوں سے فتح ہوا۔ یہ اسلامی تاریخ پڑھیے آپ، دنیا کے بہت سارے ہیرو لیڈروں کا نام آپ کے ذہنوں میں رہتا ہے، لیکن اسلامی ہیرو، اسلام کے رہنماؤں کا نام نہیں یاد۔ یہ کیا افسوس کی بات نہیں ہے؟ ہمارا ذہن جس کو رب ذوالجلال نے بنایا دیا، اس ذہن میں رب کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور دنیا کے ادھر ادھر کے تمام حساب و کتاب، تمام خرچے، تمام اخراجات، تمام لوگوں کے نام ہیں۔ یہ اللہ سے دوری اور بغاوت ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو نرم بنائیں اور صحابہ کی سیرتوں کو پڑھتے رہیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، آپ کی بھی بھلائی ہے، اور اللہ سے یہی دعا کرتے رہیں کہ اپنے یہاں اچھا مقام اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور جب کفار نے یہ حالات دیکھے تو آخر میں یہی شعر کہہ کے میں رخصت ہوں گا، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا، ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا پتا تھا کہ دل و جان میں وہ زخم اتر جائے گا۔ یعنی جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام ایمان لاتے تو کفار یہ سمجھتے چلو آج نہیں تو کل پھر جائیں گے، دور ہو جائیں گے، لیکن کیا پتہ ایمان کی محبت چاشنی جو اس نبی کے پاس گیا وہیں کر رہ گیا۔ تو یہی تڑپ ہمیں بھی اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے
اور علامہ اقبال نے کیا کہا؟ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر کہ کہیں سرکاری نوکری لگ گئی، اچھی چیز ہے، اسی کے غلام ہو کے مت رہو، اپنی قوم کا سوچو، آگے بڑھو، یہ نہ سوچو کہ ہمارے بس ہم تو سیٹ ہیں، اپنی قوم کو آگے بڑھاؤ، اپنی سماج کو آگے بڑھاؤ۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تمہاری سوچ اس سے بھی اونچی ہے۔ شاہی دیکھا آپ نے، بارش میں بھی اور اڑتا ہے، اسی لیے شاعر نے کہا نہ گھبرا تو تندیے باد مخالف سے، اے عقاب، تندیے باد مخالف وہ ہوا، وہ طوفانی ہوا جو مخالف سمت سے چلتی ہے۔ جیسے کشتی اگر چل رہی ہو اور مخالف سے ہوا آئے تو کشتی ادھر ادھر ڈگمگاتی، تو شاعر کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ویسا ہی تقویٰ، ویسا ایمان، ویسا جذبہ ایمان، ویسا تڑپ، ویسا دینی محبت عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو اس دعوت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک عام کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔